الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان تھا کہ جب میں نے رسول بھیجا ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے، جو ان کو کتاب اور اپنی حدیث سنت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے یہ کھلے گمراہ تھے. اللہ کے بڑے احسانات ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بہت بڑا احسان ہے جب میں نے تمہاری ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کے سردار امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، منظم میں اشرف، بیان میں افصاح، فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، جن کو میں نے چن کے منتخب کر کے بھیجا، پوری دنیا کے اندر اعلیٰ افضل رسول بنا کے بھیجا. ان کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، ان کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور ان کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور ان کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. یہ میرا بہت بڑا احسان تھا تم پر جب میں نے یہ رسول تمہیں دیا. تم نے کیا قدر کی اس کی؟ اور پھر اس کو ہم نے ایسا اخلاق والا بنایا. اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ارد گرد جماعتیں آ گئیں، جمگھٹے آ گئے، عربی آئے، اجمی آئے، شاعر آئے، بادشاہ، رعایا، دنیا کھینچی کھینچی چلی آئی. کیوں؟ تو نرم دل تھا، تو اخلاق والا تھا، اور تیری کلام میں تاثیر تھی، تو رحم دل تھا. اگر تو سخت مزاج ہوتا تو یہ سارے تجھ سے بھاگ جاتے. آپ نے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کی تفسیر کی اپنے قول، فعل، عمل، تقریر، تائید سے. آپ جب بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی. دین مکمل ہوا تو آپ نے اپنی امت کو یہ ہدایت دی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات اشرف میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا. دین، ایمان، ہدایت، شریعت، ثواب، نیکی کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین مکمل کر دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ گیا. یہ موت ایک ایسی چیز ہے، حقیقت ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے. ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت، مسلمان، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت ہے اور مرنا. یہ موت کسی سے نہ ٹلی. ابراہیم، آپ کا چھوٹا سا بیٹا، 2.25 سال عمر ہے، اس کے سانس نکل رہے ہیں، اور نبیوں رسولوں کا سردار، آسمانوں کا مہمان، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، وہ فرما رہے ہیں ان العین تدمع القلب یحزن، کہ میرا دل غمگین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم، تو ہمارے دل کا بہلاوا تھا، تمہارے دل کی رونق تھا، تو جا رہا ہے، تیری جدائی پر محمد غمگین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیچے بھی فوت ہو سکتا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کی جان نکلی. اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ نبی، رسول، اعلیٰ، افضل، مفضل، مکرم، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر یہ فائد ہوں گے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. لیکن زندگی موت کا مالک یہ بھی نہیں ہے، وہ میں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی گھبرا کے کہنے لگے کوئی نہیں فوت ہوئے. جس نے کہا فوت ہوئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ممبر پہ خطبہ دیا، میں یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ اے لوگو، تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا، کرنی بھرنی والا، بگڑی بنانے والا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا مشکل کشا آج فوت ہو گیا، معبود فوت ہو گیا۔ اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، تو وہ تو زندہ قائم۔ ہوش کرو، وقت آنا تھا، برداشت کرو اس صدمے کو، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اللہ زندہ و قائم ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح رسول ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی دے کے دنیا سے جانا ہے، اور جب جائیں گے دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا تبھی موت آئے گی یا شہید ہوں گے۔ تو جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جو دین نکیلے پتھروں پر چل کے، ماریں کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر سے بے گھر ہو کے، اپنا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دین تمہیں دے کے گئے، کیا ان کے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک اٹل چیز ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اسی صورت میں فرمایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں پورے اللہ تعالیٰ بدلے دے گا۔ تمہاری ڈائریاں، رپورٹیں لکھی جا رہی، جگہ وقت لکھا جائے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے، سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس نے اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ، جس آگ کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا، جس نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے موتیوں ہیرو جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی لے لی، وہ کامیاب۔ باقی سارے نکمے، نکھٹو، سب ناکام۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی رہ پیر والا، سج دھج والا، دکانوں کی مارکیٹ والا، وزارت مشاورت والا، اور دنیا کی ساری کر و فر رکھنے والا، سب نکمے، نکھٹو۔ کامیاب ہیں تو یہ جنہوں نے شعلے مارنے والی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی۔ اس کے لیے اسی سورت آل عمران کے آخر میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو یہ آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے۔ اور پھر یہ دعا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ دعائیں یہ آخر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی سنت بتائی لوگوں کو کہ یہ پڑھا کرو، موت کو یاد کرو، موت کا وقت اٹل ہے۔ اور پھر آج کل حالات آپ دیکھتے ہیں کیسے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جتنی یہ حقیقت ہے اتنا لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو مرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ دیکھ لو کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ کوئی لوٹ کھسوٹ میں فرق آیا، کوئی ظلم و زیادتی کے اندر فرق آیا، کوئی نیکی کے اندر آگے بڑھے۔ یہ رمضان کئی گزر گئے کہ یہ گزر گیا، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آئے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں آ رہی، نہ شکل صورت کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ لباس کی اصلاح ہو رہی۔ اور اس نے آنا ہے، موت نے، موت نام ہے کہندے میرا، تے جس گھر قدم ٹکاواں میں، دکھ درداں دی بارش پاواں، تے خوشیاں خاک ملاواں میں، در در پھرن بال نمانے، کھو لیندی جد ماواں میں، لکما کر لکمان جیاندہ تے حکمت مان تروڑے میں، نمرود شداد قبری جا گھسوڑے میں، دعوے جنہ خدائی کیتے او بھی مول نہ چھوڑے میں، کر دے بیٹھے کول سیانے رہندے تے کر دی اثر دوائی نہ، پہنچ میری تو وڈا اج تک جمعہ کسے بھی مائی نہ، وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر سے روح انور کا پرواز کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے
یہ دنیا میں کسی مائی کے لال کو بقا نہیں، رہتے تو محمد رسول اللہ رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رہنا بھی باعث برکت تھا، وہ بھی چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبت علی المصائب، صبت علی المصائب، مجھ پر ایسی مصیبتیں آ گئیں کہ لو صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر وہ چٹے سفید دنوں پر وہ مصیبتیں آتی تو کالی کٹ راتیں بن جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بن جانا، دنیا سے چلے جانا، یہ کتنی بڑی عبرت ہے۔ لیکن ہر ایک کو لگا یہ ہے کہ میں سب سے بہترین فیشن ہو، خوبصورت لگوں، تراش خراش کپڑے کی شکل صورت کی، یہ اور وہ، مرد ہو یا عورت، سب ایک لگن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب کوئی موت کا واسطہ پڑے، موت، تو رسول اللہ کی موت کو یاد کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نہ رہے تو اور کس نے کیا رہنا ہے؟ اس صورت میں غزوہ احد کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ بدر کی لڑائی میں مکہ کے کافروں کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی، تو بدلہ لینے کے لیے آئے 3000 کا لشکر۔ ابو سفیان بڑا کمانڈر تھا، اور دائیں طرف تھا خالد بن ولید، اور بائیں طرف ابو جہل کا لڑکا اکرمہ باپ کا بدلہ لینے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، مکہ والے آ رہے ہیں، اب یہاں رہ کے لڑنا ہے یا باہر نکل کے؟ مخلصین نے کہا کہ جناب جی باہر نکل کے۔ منافق کہنے لگے نہیں جی یہیں جہاد ہوگا، یہیں۔ آپ نے باہر نکلنے والی بات قبول کی۔ جب دشمن کے سامنے گئے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی پیچھے لے گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم جہاد ہی نہیں کرتے۔ اچھا بھئی جہاد ہے؟ ہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کرنا چاہیے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم نہیں کرتے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ کتنے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، کوئی مسجد کا کرتا ہے، کوئی مدرسے کا کرتا ہے، کوئی دعوت تبلیغ کا کرتا ہے، کوئی جہاد کا کرتا ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ مسجد کے اندر تعاون کرتا تھا، مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور یہ تم پیچھے ہٹ گئے یار، کی پوچھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی میٹنگ نہ کوئی بات۔ اچھا للو پنجو گئے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی سن لو۔ ایک اور مدرسے کا کام کرتا تھا، مرد دین کا کام چل رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ تم پیچھے کیوں؟ کوئی لفٹ نہیں کرا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہم کو ایسے گئے گزرے ہیں لو۔ اور تیسرا یہ دعوت علی پیچھے جہاد والا۔ اور سنو، تم یہ جو مسجد مدرسے کا دین کا کام کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اجر کس سے لینے ہیں؟ اللہ سے۔ تو تم نے لوگوں سے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، میری بات نہیں سنی جاتی، لہذا میں دین کا کام ہی نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اس کو تو سارا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی، عرض کیا گیا جناب فلاں آدمی شہید ہو گیا، کہ انا للہ، فلاں بھی شہید ہو گیا، انا للہ۔ کچھ اور بھی شہید ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ان کا تعارف نہیں۔ میں کیا ہوا؟ اگر عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے لینے ہیں۔ دنیا کے قانون جنگی یہ کہتے ہیں کہ جس فوج کا تیسرا حصہ پیچھے چلا جائے باقی فوج کے حوصلے پست۔ ہاں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بڑی نرالی تھی، جنہوں نے ایسی مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے۔ 300 پیچھے چلے گئے، 700 نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ۔ آپ وہاں گئے میدان احد میں، ادھر ٹیلا تھا مدینہ کی طرف، اس کے اوپر 50 آدمی کھڑے کیے، منہ ادھر مغرب کی طرف تھا، ادھر دائیں طرف احد کا پہاڑ تھا لمبا، یہ قدرتی دفاع تھا، سامنے ابو سفیان تھا، دائیں طرف خالد بن ولید تھا، ادھر اکرمہ ابو جہل کا لڑکا تھا۔ آپ نے دستے وہاں کھڑے کیے اور جو پہاڑ پر اور ٹیلے پہ کھڑے کیے ان کو کہا کہ دیکھو ہمیں ہو فتح یا شکست، ہماری تم دیکھو نا جسموں کو پرندے نوچ رہے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میرا تمہیں حکم نہ آئے کہ آ جاؤ۔ اور پھر آپ نیچے آئے، پھر آپ نے تقریر کی کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان ہے، اللہ کے دین کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، سنت کے لیے۔ ٹوٹ پڑو ان مشرکوں پر جو یہاں ہمارے لیے لڑنے کے لیے آئے، دین سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے تلوار میان سے نکالی جوش دلانے کے لیے اور تلوار کو لہرایا، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کر دے۔ ابو دجانہ آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہہ لگے جناب اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا ابو دجانہ آج محمد کی تلوار چلے سسم کاٹ کر کر کے کافروں کی کھوپڑیاں اڑا اڑا کے آج ٹیڑھی ہو جس کو دندانے پڑ جائیں، جناب یہ آپ مجھے دیں،
میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اور تلوار لی اور سو پٹی سر کے ساتھ باندھی اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا. کافروں کو گھور گھور کے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال تکبر گھمنڈ والی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن میدان جہاد میں، جذبہ جہاد میں کافروں کو نیچے کرنے کے لیے یہ چال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ عرش پر دیکھ کر یہ چال خوش ہوتا ہے. غیرت، جرت، کافر للکارے اور اس کی غیرت کا جواب دیا جائے، یہ اصل بات. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا، پھر اللہ نے مدد کی اور یہ جو 650 تھے انہوں نے 3000 کو آگے لگا دیا. بھاگے مکے والے کافر اپنا سب کچھ چھوڑ کے. جو اوپر کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، تو کہہ لگے امیر صاحب کو کہ نیچے چلیں. انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول نے فرمایا تھا جگہ نہیں چھوڑنے نا، حدیث یاد ہے، لیکن آپ کا مقصد تھا پکا کرنا، تم کہتے ہو چھوڑنا ہی نہیں، تم کو سخت لگتے ہو. اس نے کہا یار یہ بات نہیں ہے، میں تو یہاں کھڑا ہوں جیتے جی حدیث رسول میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا. امیر صاحب سخت ہیں. وہ نیچے آگے چند خالد بن ولید دیکھ رہا تھا، بار بار ٹیرے پیچھے سے آیا، ان کو شہید کیا، مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا. مسلمان ہتھیار پھینک چکے تھے. پھر مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ایک وہاں ٹکڑی ایک وہاں، بڑے دلجمی سے لڑے آگے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، کافروں نے بہت کوشش کی کہ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں. آگے بڑھے، آگے سے صحابہ کرام جو وہاں کھڑے تھے آگے لڑے. ایک گرا کٹا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کٹ کٹ کے گرتے گئے. اور پھر طلحہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کر دیا. ہاں اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا بے جان. اور پھر جب بوڑھا ہو گیا تھا، مدینے کے چھوٹے بچے ہاتھ کو پکڑ گئے تھے، چچا لکڑی اٹھائے پھرتے ہو بے جان سی. کو رونا بہت یاد آ جاتا. بچوں اللہ کا شکر ادا کرو، گھر بیٹھے دین مل گیا. یہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خالق کی عظیم امانت تھی، اس کی حفاظت کا مسئلہ درپیش تھا. یہ ہاتھ وہاں کام آیا تھا. اور پھر دوسرے صحابی نے آ کے چہرہ رسول اللہ کی طرف کر کے پشت کافروں کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا. پھر کٹتے رہے، گرتے گئے. یہ تیرے ٹینک بختر بن گاڑیاں، یہ مورچے، میں ان کی تشبیہ نہیں دے سکتا اس باڑ کے ساتھ جو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ کے ارد قائم کی تھی. لا ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرا. اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ کافر اندر آیا، فرمایا پہاڑ پر چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، پیچھے پیچھے اونچی جگہ پر چڑھو. پہاڑ پر آپ نے چڑھایا، وہ بھی چڑھنے لگے. فرمایا نیچے رکھو ان کو. تو بہت زیادہ تکلیف آ گئی، جنگ کا نقشہ بدل گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. میدان خون سے رنگین ہو گیا، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں. مدینہ کے ایک ایک گھر کے میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے ہیں ساتھیوں کے ساتھ. تو پھر مکے کا جو سردار تھا بڑا، ابو سفیان، بڑا خوش ہوا. کہنے لگا سنو، تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ حل فیکم ابو بکر؟ میں چپ رہو. حل فیکم محمد؟ کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ میں چپ رہو. تو اس نے کہا حل فیکم عمر؟ کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میں چپ رہو. اس نے سمجھا یہ تینوں شہید ہو گئے. خوش ہو گیا، خوش ہو کے کہتا اولو ہبل، ہبل کی جے، آج ہبل جیت گیا، لات جیت گیا، مسلمانوں ہبل جیت گیا. اب محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. دو اس کو جواب. جناب کیا جواب ہے؟ عمر کھڑا ہو، اس کو کہیں اللہ اعلیٰ و جل، اللہ اعلیٰ و جل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بلند ہے. ہم کہیں میں اپنے عقیدے پر چاہے جتنی بھی تکلیف ہے، اور پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، لا الہ نہ کہے، جیسے تار تار کر کھڑے ہیں. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تمہاری ہماری پھر ملاقات ہوگی. اس نے سوچا کہاں محمد بولے گا. آپ نے بڑی جرت سے جواب دیا ہاں اگر تو آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے، میں محمد بھی آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین لے کے. ہاں یہ ہے مسلمان کی غیرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیرت کہ جب کافر للکارے اس کا چیلنج قبول کیا جائے. جیسے آج چاہے گیا گزرا دور جیسے بھی ہے، لیکن آج بھی ہم امت مسلمہ قائم ہے. پاکستانی فوج اللہ اس کی حفاظت فرمائے، پاکستانی فوج اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یہ بالکل قائم ہے. اور انڈیا والوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے میلی آنکھ سے ادھر دیکھا تو ہم بالکل قائم ہے. ابھی کل کی بات ہے، ان کا منہ چھمالا ایک پڑکا کے کپ چائے کا پلا کے اس کو بھیجا تھا. دنیا تسلیم کرتی ہے. تو یہ ہے محمد رسول کی سیرت کہ آگے سے کافر کا چیلنج قبول کیا جائے. پھر جب چلے گئے تو پھر انہوں نے وہاں جا کے مشورہ شروع کر دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو زخمی تو میں بھی ہوں، لیکن میں ان شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی جان دے کے خون دے کے اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے. ایک لاش پائے 80 سے زیادہ زخم ہے، تیر تلوار نیزے کے، لاش پہچانی نہیں جا رہی.
عورتیں بھی آئی تھیں لاشیں پہچاننے کے لیے، تو ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی ویر انس بن نضر کی لاش ہے، انگلی سے میں نے پہچانا بچپن میں، بہن بھائی کھیلتے ہوئے میں نے انگلی کو کاٹا تھا تو یہ تو میرا بھائی پڑا ہے، یہ تو انس پڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ جو اللہ نے آیت اتاری نا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی وہ ہیں جو اپنی ضرورت پوری کر چکے ہیں، ذمہ داری ادا کر چکے ہیں، یہ میرا چچا بھی ان میں سے ہے۔ آگے آپ گئے تو ایک لاش پڑی تھی، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، کان بھی کٹے ہوئے تھے، بہت غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں یہ کون ہے؟ جناب یہ آپ کا پیارا چچا حمزہ رضی اللہ، میرا چچا، ہاں اللہ کی قسم آج مجھے پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا، میں حمزہ کی لاش پہاڑ پر رکھوا دیتا، پرندے آتے درندے آتے میرے چچے کی لاش کو کھا جاتے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا پرندوں جانوروں کے پیٹ سے اٹھتا، لیکن مجھے پھوپھی کا ڈر ہے۔ پتہ چلا کہ پھوپھیا روکو اس کو، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ روک، میں جہلیت والی صفیہ رونے پیٹنے والی نہیں، میں تو خوش ہو کے آ رہی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دی۔ یہ بنو دینار قبیلے کی عورت آئی، پوچھا کیا حال ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تیرا تو والد شہید ہو گیا، تیرا تو بھائی شہید ہو گیا، تیرا تو جو ہے وہ خاوند شہید ہو گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کتنے یہ تینوں نازک رشتے ہیں، لیکن کیا اللہ والیاں تھیں، جب رب کا رنگ ان کو چڑھا ہوا تھا تو پھر یہ رشتے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے۔ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ، تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں، وہ ٹکڑی پر اور انشاءاللہ صحیح سلامت ہے۔ دور سے دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو، پیارے سر کا سرتاج کٹ جائے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سب کچھ قربان ہو جائے، گوارا ہے اگر تو سلامت ہے، تیرا دین سلامت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب